جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو ٹارگٹ پوائنٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہوگی کیا واقعی پرائم منسٹر کے اس وقت خاندان کا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے. سینیٹر سعید غنی صاحب ہمیں جوائن کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین صاحب کا تعلق ہے. انجینئر خرم دستگیر صاحب سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون صاحب کا تعلق ہے. شفقت محمود صاحب لاہور میں ہمارے ساتھ موجود ہے، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے. آپ سب کو ڈسکشن میں ویلکم کہتے ہیں. آپ سے پہلے جاننا چاہوں گی کیا واقعی اس وقت میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے پرائم منسٹر صاحب کا یا ان کے صاحبزادوں کا؟ نہیں، اگر تو آپ نے طلب کیا ہوتا محترم، تو میرے کولیگ ہیں موسیٰ گیلانی صاحب، رکن ہیں قومی اسمبلی کے، اگر آپ نے طلب کیا ہوتا پھر تو ہم کہتے ہیں میڈیا ٹرائل ہے، پر انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان نے طلب کیا ہے. اور اس سے زیادہ کہ ہم موسیٰ گیلانی صاحب کے بارے میں گفتگو کریں، اہم بات یہ ہے کہ اس حکومت کا ریکارڈ ہے پچھلے 4 سال میں کہ انہوں نے اپنی ایگزیکٹو اتھارٹی کو بار بار انصاف اور احتساب کی راہ میں رکاوٹ بنایا ہے. اب چاہے وہ این آئی سی ایل کیس میں ظفر قریشی صاحب کے آپ کو پتا ہے کہ ایک عجیب وہ بیڈمنٹن کی کھیل ہو رہا تھا کہ ان کو نکال دیا، ان کو رکھ دیا ہے، ان کو سسپینڈ کر دیا ہے، وہ آ رہے ہیں. وہ جب عمارت کے اندر گئے تو کہا جی وہاں یہاں بم رکھ دیا گیا. اس قسم کی ایک وہ پھر آپ کو معلوم ہے کہ حج کا کیس جب یہ کورٹ میں تھا تو حسین اصغر کے ساتھ کیا ہوا، ان کے ساتھ بھی پنگ پونگ کا کھیل کھیلا گیا، ان کو گلگت بلتستان شفٹ کر دیا، انہوں نے کہا جی ہم نہیں لا سکتے. اور این آر او کے کیس میں تو آپ کو معلوم ہے کہ پوری ہم کہہ سکتے ہیں کہ کرکٹ ٹیم تھی، سپریم کورٹ نے کہا بھی کہ 4 سال ہمارے ضائع کیا، چیئرمین نیب ہو، اس کے اندر اٹارنی جنرل ہو، کتنے لوگوں نے ریزائن کیا کہ جی یہ معاملہ تو ہے. اور یہی ریپیٹ ہو رہا ہے کہ اس معاملے میں پہلے تو حکومت نے ایک ایسا رو باقاعدہ جاری کیا جس میں جو اینٹی نارکوٹک فورس ہے اس کی اتھارٹی ڈائریکٹر جنرل سے ہٹا کر سیکٹری اینٹی نارکوٹکس جو منسٹری ہیں ان کو دے دی گئی. ایک تو اب یہ جو سرکار کا حکم ہے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے تمام سوالات اٹھ رہے ہیں. یہ نہیں کہ جی موسیٰ گیلانی صاحب جو ہیں وہ گناہگار ہیں یا بے قصور. سوال یہ ہے کہ حکومت کو یہ سٹیچوٹری ریگولیٹری آرڈر کیوں ایشو کرنا پڑا کہ جناب آپ یہ اتھارٹی ان سے اٹھا کے ان کو دے رہے ہیں. پھر آپ کو معلوم ہے کہ 2 دن بعد جو ہے اس کے انہوں نے پھر بریگیڈیئر فہیم کو اور ان کے جو ڈیپٹی تھے عابد ذوالفقار جو اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے ان کو وہاں سے ہٹا دیا. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ یہ ایگزیکٹو اتھارٹی ہے پرائم منسٹر کی، لیکن جب وہ ایگزیکٹو اتھارٹی نظر آ رہا ہے کہ جب کورٹ کسی معاملے میں پیش رفت کرنا شروع کرتا ہے اور وہاں سے انویسٹیگیٹو افسر کو ہٹا دیا جاتا ہے اور جو بریگیڈیئر فہیم کا جو ایفیڈیوٹ آپ وہ حصہ بن گیا کہ وہ جو ہیلتھ سیکٹری اس وقت موجود تھے جنہوں نے الیجڈلی یہ اجازت دی اس ڈرگ کو لانے کی، اور وہ ان کو وہ اب پرنسپل سیکٹری ہیں اور انہوں نے ہی پروبیٹ کیا. ایک بات میاں صاحب کیوں خاموش ہیں؟ چلیں میاں صاحب نے آج اپنی پریس کانفرنس کرتے ہیں، میاں صاحب خاموش کیے ہیں؟ وہ اس حوالے سے وہ کیوں نہیں بات کرتے؟ نہیں، ہم تو کرپشن کے بارے میں بات کریں، مستقل بات کریں. میں آپ کے یہاں جو ہے اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، ہم تو مستقل ہی بات کر رہے ہیں. اور ایشو یہ ہے کہ ہم نے نہ صرف آپ میڈیا پہ بات کی ہے، ہم پارلیمنٹ میں 4 سال سے ان کے اس پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ برسر پیکار ہیں نیا احتساب کا قانون لانے میں، اور اس میں 2-3 ایسے ایشوز ہیں جس پہ ہماری بات نہیں مانتے. لیکن اس پہ کچھ ابھی کنسنسس نہیں ہوا نا، وہ تو ہم نے بھی دیکھا گزشتہ 4 سال سے سب کچھ نہیں ہوا. اگر یہ حکومت سنجیدہ ہے احتساب کے معاملے میں، اگر یہ حکومت سنجیدہ ہے کرپشن سے لڑنے میں، تو یہ خود قانون لیکن لگتا کچھ ایسا ہے نا کہ میاں صاحب اگر مفاہمت کی طرف جائیں گے، وہ بار بار کہتے ہیں حکومت 5 سال پورے کرے، جمہوریت چلتی رہے، تو پھر ایسا ہی ہوگا نا، احتساب کا بل ہوگا نہ پھر کرپشن پہ کچھ ہوگا. کرائے کے بجلی گھر کے کیس میں پٹیشنر نہ ہوتے، اگر مفاہمت ہوتی تو شہباز شریف این آر او کے خلاف کورٹ میں پٹیشنر نہ ہوتے، اگر مفاہمت ہوتی تو میمو کیس میں میاں نواز شریف خود چل کر کورٹ میں نہ جاتے. تو مفاہمت کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. ایشو یہی ہے کہ ہمیں اس ملک میں یہی بات ہے کہ جب ہائیسٹ لیول ہمیں یہ دیکھیں نا، یہ اس سے قطع نظر کہ یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر، وہ 18 کروڑ پاکستانیوں کے آئین کے تحت وہ چیف ایگزیکٹو ہے. اگر ان کے اوپر اس طرح کے سوال اٹھتے ہیں تو آپ یہ غور کریں کہ ہم نے بڑے سوال اٹھے پنجاب کے ایک وزیر کے بارے میں، انہوں نے ریزائن کر دیا کابینہ سے تاکہ وہ جو بطور وزیر ان کے پاس آپ کہہ رہے ہیں کہ اخلاقی جرت نہیں ہے، سرکار کی پنجاب کے خلاف وہ استعمال نہ کر سکے ہیں، وہ ان پہ بھی ہم آگے بھی ذکر کریں گے، ان سے آپ سے جواب بھی لیں گے. سینیٹر سعید غنی صاحب، کیا واقعی پرائم منسٹر کا میڈیا ٹرائل، یہ فردوس عاشق عوان صاحبہ آج جب بریفنگ دیتی ہیں اس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے. میڈیا جب سوال اٹھاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جانبدار ہے، اور ججز اگر کوئی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے. جو خرم دستگیر صاحب نے کہا کہ پتہ نہیں کتنی کرپشن ہو رہی ہے اور کتنا یہاں پہ لوٹ مار مچی ہوئی ہے، دیکھیں اتنا انڈیپینڈنٹ اور وائبرنٹ میڈیا اور اتنی انڈیپینڈنٹ اور میں کہوں گا کہ وائبرنٹ جوڈیشری ان کی حکومت میں نہیں تھی. تھوڑی بہت تھی، میاں صاحب کے 2-4 کیس ہی ٹیک اپ ہوئے تھے تو انہوں نے عدالت کے ساتھ کیا حشر کیا تھا. اور اتنی آزاد میڈیا، اتنی آزاد عدلیہ کی موجودگی میں میں نہیں سمجھتا کہ کسی کے لیے ممکن ہے کہ وہ کوئی ایسے بڑے کام کر سکے.
اگر کہیں چھوٹی چھوٹی کوئی چیزیں ہو بھی رہی ہوں گی, میں چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں ہو بھی رہی ہوں گی, چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں میری الفاظ نہ پکڑے نا, میرے مقصد کو بات سمجھنے کی کوشش کریں. اگر کہیں کرپشن ہو بھی رہی ہے اور اگر کہیں لوگ سامنے آتے بھی ہیں, تو آج بھی ہمارا وفاقی وزیر جو سابق تھا مذہبی امور کا, وہ جیل میں ہے نا جی. اگر آر پی پیز کے کیس میں سپریم کورٹ نے کوئی ڈائریکشنز دی ہیں تو اس پر امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے. لیکن یہاں ذکر کرتے ہیں امین فہیم صاحب کے اکاؤنٹ میں اگر 6 کروڑ آتے یا پیسے آتے, وہ ریزائن نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں مجھے خود سے نہیں پتا چلا. بہت سارے کرپشن کے کیس کرپشن کی, اس پہ کسی نے میری بات تو سنیں. اگر اس پر بھی کوئی فیصلہ آ جائے کہ امین فہیم صاحب کو نکال دیں, ریزائن کر دیں, جیل ڈال دیں, تو اگر حکومت عمل نہ کرے تو بات ہے نا. اب اگر کسی کے کہنے سے علی موسیٰ گیلانی کے اوپر ابھی کوئی ثابت نہیں ہوا ہے جرم, ابھی تو یہ الزام ہے کہ جی انہوں نے فون کیا ہے. یہ فون کا الزام ہے نا ان کے اوپر. نہ ان کے پاس اختیار تھا کوٹا دینے کا, نہ ان کے پاس اختیار تھا کوٹا لینے کا, نہ ان کی کوئی اپنی وہ سفارش نہیں کر سکتے تھے کہ پرائم منسٹر کے بیٹے ہیں وہ سفارش کرے. ادر مین اللہ صاحب نے بڑا ایک اچھا پوائنٹ اٹھایا, انہوں نے آسما ارباب کو کہا کہ آپ حکومت سے آپ کا تعلق ہے, ایک کوٹا آپ لے کے دکھا دیں تو بڑی بات ہوگی. ایسے نہیں. میں ذرا بات پوری, بریگیڈیئر فہیم نے اپنے ایفیڈیوٹ میں یہ کہا کہ میں نے مجھے بلایا گیا پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر, انہوں نے کہا کہ موسیٰ گیلانی کے والد ناراض ہیں. These are the exact words. The father of Musa Gilani is upset. جی جی. اگر یہ ایفیڈیوٹ سارے اتنے سچے ہوتے ہیں نا, تو چیف جسٹس کے خلاف بھی تو بہت سارے ایفیڈیوٹ دیے تھے نا لوگوں نے, ان سے بڑی پوزیشن کے لوگوں نے دیے تھے. کیا آپ ان پہ یقین کرتے ہیں کہ ٹھیک تھے سارے؟ جو ایکشن لیا گیا اینٹی نارکوٹک فورس کے افسران کے خلاف, دیکھیں حکومت کے جتنے ادارے چلتے ہیں ان کا کوئی لیٹ ڈاؤن پروسیجر ہوتا ہے, اس کے تحت آپ کو چلنا ہوتا ہے. اگر کوئی آفیسر اس کو فالو نہیں کرے گا تو اس کا جو سربراہ ہے اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس کے خلاف ایکشن لے. تو جو اینٹی نارکوٹکس فورس کے آفیسر سپریم کورٹ میں جا کر اپیئر ہوئے, انہوں نے اپنے ڈپارٹمنٹ کی بغیر مرضی کے, ان کی بغیر منظوری کے کچھ چیزیں وہاں پر دیں, یا کچھ اپنے اسٹیٹمنٹ دیے, یا کچھ ڈاکومنٹس دیے. لیکن وہ اپنا کیس واپس لینے گئے تھے تو وہ وہاں پکڑے گئے کہ یہ ہوا کیا, اصل کہانی وہاں پہ یہ ہوئی. معاملہ یہ ہے میں مکمل کہ حکومت کا کام ہے استغاثہ اور تفتیش, پروسیکیوشن, لیکن یہاں نہیں ہو رہا. یہ کورٹس کا کام نہیں ہے, کیونکہ حکومت یہ کام نہیں کری لہذا کورٹ سٹیپ ان کرتے ہیں, حکومت ان کی راہ میں رکاوٹ ڈالتی ہے, اور وہ یہ کیسز جو ہیں زیادہ تر وہ کسی نتیجے پہ اس لیے نہیں پہنچتے کہ جس کا کام ہے تفتیش کرنا اور اس کی بنیاد پر استغاثہ کرنا, وہ کرنے کے لیے تیار نہیں. جی بات کریں, آپ سوال پورا کیجئے, مجھے جواب پورا بالکل آپ ضرور جواب دیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ الزام ہے, آپ کا بھی یہی کہنا کہ نہیں, میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو طریقہ کار ہے, عدلیہ کے اپنے اختیارات ہیں, ایگزیکٹو کے اپنے اختیارات ہیں, لیکن یہ جو انہوں نے حوالے دیے نا 2-4 نیب کے اور افسر چلے گئے ریزائن کر گئے, تو وہ جوڈیشری جو ان کا حشر کر رہی تھی وہاں عدالت کے اندر, کئی لوگوں نے تو جو وکیل ہوتے ہیں نا ان کو وہ اپنی پریکٹس بھی کرنی ہوتی ہے. ہر آدمی ان کے ساتھ الجھ نہیں سکتا, ہر آدمی ان کے ساتھ دشمنی لے نہیں سکتا ہے.